بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا، گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں۔ برا بھلا کہہ رہے ہو، قبروں کو وہی بولو جو قرآن نے بولا کہ نبیوں کی قبریں مڑیاں نہیں ہوتی۔ بے ایمان آدمی، نبیوں کی قبریں برکت ہوتی ہیں، انبیاء کی قبریں، زور سے بولو انبیاء کی قبریں، زور سے گونجے آواز انبیاء کی قبریں۔ یا رسول اللہ، آپ کے سفر معراج میں یہ مسئلہ بھی ہم عرض کر رہے ہیں آپ کے غلاموں کے سامنے کہ انبیاء کی قبریں برکت۔ ہمیں پوچھتے کیا لینے جا رہے، ہمیں پوچھتے کیا لینے جا رہے، کیا لینے جا رہے، میں نے کہا چارہ لینے جا رہے، جو کچھ ہوگا وہی لینے جائیں گے۔ اب قرآن سے پوچھیں گے قبروں پر کیا ہوتا ہے، فرمایا قبروں پر اگر نبیوں ولیوں کی ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں کیا لینے جاتے ہیں، بڑی امام کیا لینے جاتے، داتا صاحب کیا لینے جاتے، بابا جی کیا لینے جاتے، تو بڑا غصہ لگتا ہے، پھر اس پر جا کے بم پھوڑتے ہیں کہ مر جائیں بندے، وہاں جائیں نہیں، جائیں تو مر جائیں۔ 55 لاشیں داتا صاحب کے دربار سے اور مخدوم صاحب کے دربار سے اٹھائی ڈیرہ غازی خان میں، اور لڑکا جو وہ پکڑا گیا، آپ نے سنا کہ قاری ظفر صاحب گوندیاں والوں نے کیا کہا، باقاعدہ اس کا بیان ہے ARY میں، انہوں نے کہا کافروں کو مارنے کے لیے ہم تمہیں تیار کر رہے ہیں۔ جب دربار پہ چھوڑا، انہوں نے کہا یہ کافر ہیں، یہ تو دربار ہے، انہوں نے کہا یہی کافر ہیں، ان کو مارنے کے لیے تمہیں تیار کیا۔ وہ بچہ جس کے آدھا بازو جلو، وہ ARY پر آپ نے اس کا انٹرویو سنا، کہتے میرے قاری صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ تیار کیا تھا کہ مشرکوں کو ماریں گے، اور مروایا کس کو، دربار پر آ کے بم پھوڑ دیا، 45 آدمیوں کی لاشیں وہاں گرا دی۔ اب آپ کو سمجھ آیا ان کا دین کیا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں اتنا غصہ جو کر رہے ہو تو ذرا قرآن سے تو پوچھو کہ یہ کیا بم پھوڑنے کی جگہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ، یہ برکت ہے، یہ کیا ہے؟ برکت۔ زور سے بولو کیا ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ برکت۔ اور سرکار کے مولد پاک پر مکہ معظمہ میں دعا کے لیے گیا، ابھی بھی لائبریری ہے وہاں، تو 2-3 وہاں کھڑے تھے ایسے بد شکل قسم کے، مجھے کہے کوئی ممنوع نہیں، یہ کوئی مشروع نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، ادھر کیا آتے ہو، کیا لیتے ہو، کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا یہ کس نے ممنوع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مولد عیسیٰ پر گئے ہیں معراج کی رات، سنن نسائی میں دیکھو، جامع ترمذی میں دیکھو، سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پتھر بیت اللحم میں جس مقام پر گاڑا گیا ہے، اور فی جذوع النخل والا جس پتھر پہ بیٹھی حضرت مریم، وہ بیت اللحم میں گاڑا گیا، اس پتھر کے اوپر حضور نے معراج کی رات نفل بھی پڑھے، دعا بھی فرمائی۔ تو میں نے کہا نبیوں کے جمنے کی جگہ، مولد کی جگہ اگر بابرکت نہیں ہوتی تو نبی پاک نے کیوں دعا فرمائی؟ کہتے ثابت نہیں۔ میں نے کہا 2 منٹ کھڑے رہو، یہ مکتبہ دارالسلام ہے، میں ابھی سنن نسائی لاتا ہوں، نہ دکھایا تو جو مرضی کہہ دے۔ اب جو اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں میں، وہاں سے لے کر کتاب چل پڑا، یہ مولوی کھسکنا شروع ہو گئے، میں ادھر کھڑا ہوں، میں کہوں کدھر گئے بد شکلے، او کدھر اب بد شکلے؟ ایک پاکستانی وہاں کھڑا رہ کے لگا چھوڑو یہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا کیا پکڑیں گے، اب تو یہ ان کی ناک ڈوب گئی ہے۔
رغم انف جو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ نک ڈب گئی جی، اب تو نک ڈب گئی ان کی. کیوں؟ حدیث میں لکھا ہے غصہ. یہ جی مقام ہے، بالا پیر کا مقام ہے. میں بالا کوٹ میں تقریر کر رہا تھا، ہمارے شہیدوں اوپر بالا کوٹ کا بالا کوٹ میں بالا پیر ایک ان کی وہ بیٹھک ہے، وہاں مولانا عبدالغفور صاحب ہوتے ہیں وہاں اہل سنت، وہاں تقریر کی. یہ کیا بیٹھک ہے، فلاں ولی بیٹھک ہے. تو میں نے کہا یہ تو مقام ابراہیم کیا ہے، وہ بیٹھک بھی نہیں اوٹھک ہے. وہ تو پوری بیٹھک بھی نہیں، وہ اوٹھک ہے. اوٹھک سمجھتے ہو، وہ جہاں کھڑا رہے بندہ، اوٹھک بیٹھک کہتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کی بیٹھک بھی نہیں، اوٹھک ہے، وہاں کھڑے رہے وہ. تو رب نے کیا فرمایا قرآن میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے مقام کو اپنا مصلی بناؤ. اب نجدی امام بھی وہاں مصلی کھینچ کے ڈال لیتا ہے. میں نے کہا ادے پاؤ، یہ سارا گھر ہے رب کا، یہاں مصلی ڈالنا ضروری ہے؟ کہاں رب کا حکم ہے. میں نے کہا حکم صحیح ہے لیکن اس کی وجہ پوچھو. فرمایا منہ میرے لیے نماز میرے قبلے کی طرف بھی کر رہے نا منہ، تو وسیلہ بناؤ میرے یار کے پاؤں کے نشان کا. اب بھی بناتی، سب بناتی. میں نے قریب سے جا کے اندر سے دیکھا ہے، اس کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام کا پیر لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر، صرف پیر کا نشان لگا ہے. کہو نا سبحان اللہ. تو اب امام صاحب بیچارے مجبور ہیں کہ رب کو سجدہ کرنا ہے تو پھر بھی مصلی اس جگہ کو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا ان کو، مجبور ہیں اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی جگہ کھڑے ہوں گے. کیوں کہ سجدہ رب کو بھی کریں تو یار کے قدم کے ساتھ. زور سے کرو، جھکو. اب یہاں جھکو، جھکتے ہیں. مولد عیسیٰ پر نبی پاک نے دعا فرمائی، 2 رکعت پڑھے، حالانکہ برکت حضور کی زیادہ ہے مگر سبق ہمیں عطا فرمائے. ایک دفعہ محبت سے کہو نا سبحان اللہ. تو سفر معراج کا ایک ہے، اس میں حکمتیں کتنی ہیں، فائدے کتنے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. قبر بھی نہیں ہے، صرف ولادت کی جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس جگہ پہ، وہ بھی باعث برکت ہے. سرکار نے ہمیں سبق ارشاد فرمایا. اب ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو آپ بدعت کرتے ہو، کوئی نشانیاں بناتے ہو. میں نے کہا 35 مقام ہے، بخاری اٹھا کے دیکھو. ایک مرتبہ جہاں حضور نے سجدہ کیا، صحابہ نے اس جگہ کو برکت کے لیے پتھر رکھ کے محفوظ کر لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کو عبداللہ ابن عمر پتھر رکھ کے ان مقامات کی نشاندہی کرتے تھے، 35 مقامات کی. کیوں کہ یہاں حضور نے سجدہ کیا ہے، اور ایک مرتبہ حضور جہاں سجدہ کر دیں وہ جگہ رحمت والی ہو جاتی ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام. تبھی محفوظ کر لیا نا، ورنہ نشان لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ محفوظ کر لیا اس جگہ کو، 35 مقامات کو پتھر رکھ کے محفوظ کر لیا کہ جہاں پیارے مصطفیٰ ایک مرتبہ سجدہ کر دیں وہ قبولیت کی جگہ بن جاتی. زور سے کہو سبحان اللہ. اب اس کا حصہ خاص عرض کرتا ہوں. حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ گئے اور کس مقام تک گئے؟ دوسرا حصہ. کانا قاب قوسین و ادنا، اتنا قرب کہ حدیث کی روشنی میں دیکھیے کتنا قرب. کمان کے 2 سروں سے بھی قریب. کمان کبھی دیکھی آپ جی؟ نہیں دیکھی تو ٹیکسلا میں دیکھ لیجئے، پتھروں کی بھی کمان بنی ہوئی ہے. ٹیکسلا میں کبھی دیکھا؟ پتھر کی کمان بنی ہوئی ہے. حالانکہ پتھر کی کمان نہیں ہوتی، لیکن ٹیکسلا والے تو جناب ابھی مورتی بناتے ہیں، کہتے ہیں 6000 سال پرانی ہے، ابھی ٹھک 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 سامنے ہو رہی ہے. ادھر دیکھو نا کوئی پینٹ والا آ گیا انگریز، جی 6000 سال پرانی ہے. مگر جیوندے رہو دوریاں بڑا کے تسی پتہ نہیں کی بڑا چھڈیا، جو بھی چیز ہے کھرچ کر کے اس کے 6000 سال پرانی. مولانا یا ان کا علاقہ ہے، علامہ فداؤ سے ان کا غصہ نہیں کرنا، لیکن اس طرح یہ باہر والوں کے لیے ریٹ لگا دیتی ہے 6000 سال پرانی ہے. میں کہ آپ کو کیسے مل گئی؟ پردادے نے دی ہے، وہ بھی 6000 سال پرانا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنا قریب.
کمان کے دو سروں سے بھی زیادہ قریب. کیوں؟ کمان کے دو سروں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جیسی ہوتی ہے نا, گول میز, بادشاہوں کی ملاقات ہوتی ہے. فرمایا او ادنا, میری حبیب سے ملاقات بادشاہوں والی نہیں تھی, حبیبوں والی ملاقات تھی. اس سے بھی زیادہ قریب, اس سے بھی زیادہ قریب ملاقات. اور قرب کی اس منزل میں قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى, حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا اور دل آپ کا تصدیق کرتا تھا نگاہ جس منظر کو دیکھ رہی ہے اس کی. یعنی خود حضور اپنے طور پر آپ اپنے یقین میں آپ اللہ کے حبیب آنکھوں کا اور دل کا یعنی بصارت کا اور بصیرت کا مشاہدہ ایک ہی مرتبہ فرما رہے تھے. بصیرت ہے دل کی آنکھ, دل کی آنکھ سے بھی مشاہدہ کر رہے تھے, سر کی آنکھ سے بھی مشاہدہ کر رہے تھے. اور اس کیفیت کو امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے مسند میں. فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس ساری زندگی یہی فرماتے رہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات کا مشاہدہ کیا. اور امام احمد بھی اپنے مرتے دم تک آخری لمحے تک اس حدیث کو روایت کرتے رہے. حتیٰ ماتا کی تفسیر دونوں نے یہ کیا, راوی بیان کرتا تھا اور جس نے بیان کیا اس کو لیا ہے, تخریج کی ہے اس کی, وہ محدث بھی ہمیشہ اس کو بیان کرتے تھے. حتیٰ کہ اپنے انتقال تک بیان کرتے رہے کہ نبی پاک نے اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات کا مشاہدہ کیا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس پہ جو کسی کو مغالطہ لگتا ہو نا یا محالات میں سے کوئی بات لگتی ہو وہ ہمیں بتائے. ایک بات بیان کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے, کیوں کہ یہ تو بخاری شریف کے اقوال جو لکھے ہوئے ان میں ایک قول ہے کہ وہ بھی فرماتی تھی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. کوئی یہ کہے کہ حضور نے دیکھا ہے تو یہ صحیح نہیں, کیونکہ کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی. میں نے کہا اللہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تقریر پڑھو. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو خود آئے اور فرمایا عائشہ میں نے سنا کہ اس آیت سے تم یہ مسئلہ نکالتی ہو کہ کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھتی, حضور نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا لگتا ہے ایسے ہی ہے. فرمایا تمہیں لگتا ہے یہ آیت کس پہ اتری ہے؟ کہا حضور پہ. فرمایا جن پہ اتری ہے نا, تیرا باپ ان کے سامنے تھا, ملتزم پہ اپنی پشت لگا کے حضور کھڑے تھے, یعنی حجر اسود کے اور دروازے کے درمیان, تیرا باپ بالکل قریب سامنے تھا. حضور خود کہتے تھے میں آج رات اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. جن پہ اتری ہے اگر اس آیت کا مطلب یہ ہوتا تو پھر وہ کبھی نہ کہتے کہ میں رب کو دیکھ کے آیا. تو انہوں نے عرض کی ابا جی پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنکھ عین ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں وہ جتنا چاہے اپنی ذات کا دیدار کرا سکتا ہے اور جتنا اس نے چاہا اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا. یہ ہے اس کا اب اس قرب کی منزل پر فلما تجلی ربہ للجبل کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں گے, بلکہ تقابل چھوڑ دیجئے تناظر کہہ لیجیے. اب جیو والوں نے تو ایک آدمی کا تناظر جو ہے نا اس کا وہ ضرب المثل ہی بنا لیا. 73 کے آئین کے تناظر میں اسی میں کہہ دوں تناظر میں دیکھ لی, تقابل کا لفظ نہیں کرتے. فلما تجلی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیا, جس کو علامہ نے بھی اشارہ دیا. اور بڑی باریک بات ہے, اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں آپ کے سامنے, مگر شعر لکھ دیا ہے, اگر کسی نے فتویٰ کر رہے ہیں تو اس پہ کر دے. کیا کہ تو بر نخل کلیمے بے محابہ شعلہ میریزی, تو بر نخل کلیمے بے محابہ شعلہ میریزی و بر شمع یتیم صورت پروانہ می آئی.
اور ترجمہ نہیں کرنا، بس جو فارسی سمجھ سکتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں. یہ کیا ہے ترجمہ؟ اس کا بہت مشکل ہے، شعر سے بھی مشکل ہے ترجمہ. کروں گا نہیں میں. شاعر حاضر ہے، اس پر جو بھی آپ نے اپنے دانت کسنے ہو کس لیں. آپ نہیں کسیں گے، جس کو کسنے ہو کس لے. تو بر نخل کلیم بے محابا شعلہ میریزی و بر شمع یتیم صورت پروانہ بھی آئی. اللہ اکبر. اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں کر سکتا ہوں. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ اٹھیے جناب اللہ تعالیٰ ملاقات کے ساتھ. چلیے یہ اس کا کرم ہے کہ جس کو جو شان بخشنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اپنے حبیب کو سب سے بلند شان عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا قریب کمان کے دو سروں سے عین ذات کا مشاہدہ، اور اس شان کے ساتھ کہ نظر نہیں بھٹکی، نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، چھپکی بھی نہیں. اٹک شریف والوں ذرا اس مقام پہ تھوڑا رکنا. نظر جھپکی نہیں، پلٹی نہیں، ٹیڑھی نہیں ہوئی. عین ذات کا مشاہدہ اور ٹک ٹکی جمع کے مشاہدہ. اور زور سے کہو سبحان اللہ. یہ کس کے دیکھنے کی تعریف ہو رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. کون ہے یہ جس کی نظر نہیں بھٹکی؟ کہاں نہیں بھٹکی؟ علامہ عینی کہتے ہیں حضرت جبریل کو دیکھ رہے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھٹکنی کیا تھی؟ یہ جواب اسلامی والے مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اندہ سدرۃ المنتہا جبریل کو دیکھا. اس کا جواب وہ پہلے ہی دے گئے ہیں قاہرہ والے مصر میں. علامہ عینی فرماتے ہیں جس کو 24,000 مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہو، کبھی ان کی نوری شکل میں کبھی بشری شکل میں، 24,000 مرتبہ. یہ اس محدث نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور کے پاس آئے. تو کیا آپ ان کو دیکھنے سدرۃ المنتہا جائیں گے؟ ان کو 24,000 مرتبہ زمین پر دیکھا ہے نہ. اب اس کو دیکھنے جائیں گے کہ جس کی عین ذات کا جبریل امین نے بھی کبھی مشاہدہ نہیں کیا. لا مکان پہ وہ بھی کھڑے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے پاس پرواز کر کر کے. کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. یا رسول اللہ اتنی طاقت کے باوجود میرے پروں میں طاقت پرواز نہیں. اب آپ اپنی شان نورانیت کے ساتھ جلوہ گر ہو جائیے کہ یہ منزلیں رب نے آپ کی ذات کے لیے رکھی ہیں، جہاں کوئی بشر بھی گزر نہیں سکتا، جہاں پہ کوئی نوری بھی نہیں جا سکتا، جہاں پہ کوئی ناری بھی نہیں جا سکتا، کوئی جن کوئی فرشتہ نہیں گزر سکتا. ان مقامات سے اللہ کے حبیب گزر. اور بڑی بڑی محبت کی باتیں ہیں، مگر اہل محبت ایک حدیث کا انتخاب ہمیشہ کرتا ہوں اس موضوع پر. وضع یدہ بین کتفی فوجدت برد اناملها بین صدیی علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. کتنا قرب تھا بھائی کہ اللہ نے قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے شانوں کے درمیان رکھا. میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. یہاں آہستہ نہیں، زور سے. یہ خاص مقام ہے، معراج کا بیان کر رہا ہوں، زور سے بولنا. اور دب کے ایک باری بولو اٹکالیو سبحان اللہ. اب لگائے کو فتویٰ شیر دل مولوی گل شیر خان. فتویٰ لگاؤ. میں 20 علماء تیرے سامنے رکھوں گا جنہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے. کیا قدرت کا ہاتھ دونوں کاندھوں کے درمیان رب نے رکھا. اور یہ شان ہے اس کی. کیسے رکھا؟ کیسا ہاتھ تھا؟ جسم نہیں ہے،
لیکن بیان میں تو ایسے ہی الفاظ آتے ہیں جی یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ید اللہ فوق ایدیہم ولکن اللہ رما. ایسے ہی الفاظ میں یہ بھی ہے کیا کہ وضع یدہ، آپ اپنا ہاتھ رکھا قدرت نے بین کتفیا، دونوں مونڈوں کے درمیان. یہاں وجدت برد اناملہا بین صدیہ، دونوں سازی کے درمیان، یہاں درمیان میں یہاں ٹھنڈک محسوس ہوئی. زور سے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ عینی نے کہا یہ ٹھنڈک آئی کہاں سے؟ بھئی طور پہ تو آگ لگ گئی اور یہاں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. ہاتھ بھی اسی کا، تجلی بھی اسی کی، ادھر آگ ادھر ٹھنڈ. یہ کیا فرق ہے؟ اب یہ جملہ علامہ بدرالدین عینی کے سننا، اور جو اپنے منہ سے کھٹے منہ سے بنتے ہیں نا کہ ہم بھی حنفی ہیں، تو میں نے کہا یہ حنفی امام ہے محدث، اس کی بات ہی سن لو. وہ فرما رہے ہیں کہ طور خاک تھا، خاک نور کا تحمل نہ کر سکا، جل گیا. اور حضور کو ٹھنڈک اس لیے پڑی کہ جو آیا اوپر سے وہ بھی نور ہے، یہ سینہ بھی نور نالا نور ہے. زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. آیا اسی کیفیت کو فاضل بریلوی کہتے ہیں لمعہ باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. یہ مقام فنائیت ہے خاص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حقیقت کی فنائیت کے بعد، جس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں صوفیاء کے لیے بھی، اس کی عین آخری حد یہ ہے. اور ابن عربی فرماتے ہیں اس مقام پر رب نے خاص امت کے لیے معراج نماز عطا فرمائی اور ایک بات کی کہ جتنا قرب ہم نے بخشا آپ خوش ہیں؟ عرض کی مالک تیری حمد ہے، میں بہت قرب میں ہوں اور اس وصل کی کیفیت میں ہوں کہ میں اپنے وجود کا سما نہیں کر سکتا، میں اپنے وجود کا احساس نہیں کر سکتا کہ مجھے فنائیت تو نے عطا فرمائی، بہت بلند مقام ہے اور تیری حمد کرتا ہوں. فرمایا اب کیا خواہش ہے، خواہش آپ کی چاہت کیا ہے؟ ہمیں میری چاہت یہ ہے کہ اس مقام سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میرے مالک اگر یہاں رہوں گا تو جو امت میرے ذمہ لگائی اس کا کیا بنے گا. ابن عربی کہتے ہیں اس مقام پہ کوئی بھی ہوتا تو کوئی چیز اور یاد نہ کر سکتا. یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ رب کے اتنے قرب خاص میں اس وصل خاص پر بھی رحمت للعالمین کو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی. فرماتے ہیں یہ حضور کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مقام پر ہمیں یاد کیا کہ اس کے بدلے میں ساری عمر درود پڑھتے رہیں. تو سرکار نے یہ جو ہماری قدر کی، ورنہ یہاں تو کوئی کسی کو کسی خاص ملک کا ویزا مل جائے ایک گھنٹے کا تو غائب ہو جاتا ہے، اور جس کو ذات الہی میں اتنا قرب حاصل ہو گیا وہ پھر ابھی یاد کر رہا ہے کہ نہیں میں تو امت کے پاس جاؤں گا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ فرماتے ہیں ابن عربی خصوص الحکم میں فرماتے ہیں فرمایا اتنا بڑا دین ہے حضور کا، اتنا بڑا احسان ہے حضور کا، اس منزل پہ کون ہمیں یاد کرتا، اتنی بلندی پہ. تو سرکار کا یہ کرم ہے کہ پھر بھی یاد فرمایا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو ٹھنڈک ہوئی کچھ محسوس کیا؟ فرمایا عالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں کی کوئی حقیقت ایسی نہیں جو میری نظر سے چھپی رہے. اس ٹھنڈک میں ہر گوشہ ہر ذرہ مجھ پہ روشن ہو گیا، اس کی حقیقت منکشف ہو گئی اور میں نے ہر چیز کا ادراک کر لیا. اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ چھپا نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ. نمازیں بھی عطا فرمائی، مگر میں ایک حضور کی محبوبیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
سب کتابوں میں ہے، بخاری مسلم میں، سب میں، سنن نسائی میں بھی موجود ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار جب آئے ہیں معراج سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، قبر میں بھی، اقصیٰ میں بھی، چھٹے آسمان پر بھی. اور جو بات انہوں نے کہی آپ کو معلوم ہے کہ اے نمازیں زیادہ ہیں، جائیے. لفظ کیا بولتے تھے اس پر غور کرنا ہے. ارجع الی ربک، یہ نہیں کہتے تھے ادھر جائیے، لفظ یہ بولتے تھے اپنے رب کے پاس جائیے. معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جبریل کو نہیں دیکھا، اپنے رب سے ملے ہیں. ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو نبیوں والا عقیدہ ہو. نہیں ابھی آپ بولے نہیں، کون سا عقیدہ رکھیں گے؟ جو انبیاء تو یہ سمجھتے ہیں رب سے ملے. ارجع الی ربک، بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے، ارجع الی ربک. یہ نہیں ہے کہ الی ہے بھی نہیں کہا، الی ربک کہا، اپنے رب کے پاس جائیے. تو آپ فرماتے ہیں ایک باری مسا مر کے جان ہوتا ہے، دوسری باری کون جائے؟ نہ، چلے گئے. اب بخاری شریف میں دو قسم کی روایات. ایک میں ایسا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ جاتے تھے بھائی نمازیں کم کی جائیں تو 10 معاف ہوتی تھی. ایک میں آتا ہے 5 معاف ہوتی تھی. تو 5 کی روایت کو اگر پیش نظر رکھا جائے، جیسا کہ محدثین نے اس کی توثیق کی ہے زیادہ، تو کتنی مرتبہ گئے پھر؟ 9 مرتبہ. 9 5 45 صوفی 5 معاف ہو تو 45 بچے 9 باری، 7 باری نہیں. ایک چنگا رہن تو یار اے کوئی ریاضی کمزور والا بچہ بہ گیا میرے سامنے ہے. 9 5 یاد رکھنا، 9 5 45 معاف ہوئے نا. 7 5 35 ہونے، پھر 15 آپ ہی رہنی ہیں. 5 رہ گئی ہیں. 9 مرتبہ گئے. اٹکوا لو، کہہ دوں بات، 9 دفعہ کبھی تجربہ نہ کرنا. آپ اپنے گھر بھی نہیں رات کو جا سکتے. میں قسم سے کہتا ہوں یہ تجربہ نہ کرنا، بڑا بڑی بےزتی ہو جائے گی. جا سکتے ہیں آپ میں جو جا سکتے ہیں 9 مرتبہ بتائے بغیر، پہلے نہ بتایا ہو. بس کبھی جائے کبھی آئے کبھی جائے. 4تھی باری بس صبر دا پیمانہ ختم. مسا مار کے تو کہیں تو بیچارے دوسری باری مارے جان کے. رات کو آدھی رات 12 بجے گھر سے نکلیں گے، دوسری مرتبہ کی پاؤں لگے نے تو آپ کی زبان میں جاتی نہیں پوری کہ میں بتاؤں کہ کیا آپ بیبیاں کہیں گی. ہمارے علاقے میں تینوں بڑے چکر چڑھے نے، کدی اندر کدی باہر، رات کا سمے میں کی کرنا ہے. مطلب یہ نکلا کہ بڑا بھی بے تکلف ماحول ہو تو اس طرح بار بار نہیں جایا جا سکتا، اپنے گھر نہیں جایا جا سکتا. تو حضور کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے ارجع الی ربک، اور سرکار ایک مرتبہ بھی نہیں فرماتے وہ رب کی بارگاہ ہے. یہ کیا ہے بار بار جائیے؟ حضور جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. 9 دفعہ. اور 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے، 9 دونے 18. زور سے او خاص لا مکان دی منزل، ایک واری نہیں 18 واری. زور سے بلکہ یہ 10 واری کرو، 20 واری ہو گیا، کیونکہ ایک دفعہ تو پہلے جو جانا پڑا. اصل جو صرف گئے ہیں ایک تو وہ منزل، 9 واری تخفیف کے لیے گئے 20 مرتبہ. اور یہ بخاری شریف ہے، کوئی اپنا ٹیوا نہیں لگا رہے ہم، جو بھی دیکھنا چاہے دیکھ جا. اور آپ کو دیکھ کر ہی ہم بتا رہے ہیں. اور ارجع الی ربک میں تعین بھی ہو گیا کہ جاتے کدھر ہے. تعین ذات مطلق کا نہیں، اس حقیقت کا تعین. تو ذات مطلق کا تعین جائز نہیں ہے، اس حقیقت کا تعین کہ گئے رب کے پاس ہی تھے. یہ بات کہہ رہا ہوں. بات سمجھ آئی گی؟ کتنی مرتبہ؟ اور 20 مرتبہ. یار 9 آنے، 9 دونے 18 گئے تھے، آئے بھی نسان نا. 9 دونے 18 تو ایک پہلی باری پا کے 2 بار ہوتیاں بڑھ گئی، 20 باری. کتنی باری؟ 20 ٹائم 20 باری. میں آخیا تو جنہوں لامکان آخنا ہے میرے فاضل بریلوی تاں آخن کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، اور وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو اتنی مرتبہ آنا جانا تبھی تو ہے
کہ وہ بتا رہے ہیں میرے زمینوں کا ہی مالک نہیں، رب نے عرش اعظم کا بھی مالک بنا دیا. ادھر چاہے ادھر تشکیل. جس کا نام محمد علی ہے وہ مالک و مختار نہیں. یہ دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہ بھاویں دہلوی آکھن بھاویں لکھنوی آکھن، میں نے اس حدیث کا جواب دیا. میں نہیں جانتا وہ لکھنوی آخ رہے ہیں یا دہلوی آخ رہے ہیں یا پانی پتی آخ رہے ہیں یا دودھ پتی آخ رہے ہیں. میں نے اس گل نہیں پتا. میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں جانتا. کیوں کہ بالکل طالب علم قسم کا بندہ ہوں. اب آپ کہو گے جی پانی پتی کی بات کرو، پھر کہو دودھ پتی کی بات کرو جی، پھر کالے پانی کی بات کرو، پھر دال پانی کی بات کرو. اب اس طرح کی باتیں نہیں چلے گی. ایک ہی بات ہے کہ 20 مرتبہ گئے ہیں، سبحان اللہ، 10 مرتبہ گئے 10 مرتبہ آئے. اور گئے کہاں یہ حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا. ارجع الی ربک، ارجع الی اور اٹک والو ارجع الی ربک پر تو کلی پا لینی چاہیے. کہاں گئے؟ ارجع الی. اتنی مرتبہ. یہ ہے قرب کا مقام، یہ ہے محبوبیت کا مقام، یہ ہے مقام مصطفیٰ کا اشارہ. کیونکہ ابھی بھی ہم حقیقت کو پوری طرح نہیں جانتے. ایک اعلیٰ ترین اشارہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ آپ کما حق کو ہو، حقیقت کھلے گی قیامت کے دن. کیونکہ سرکار نے فرمایا